ہماری نیند ناقض وضو ہے، میں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ غفلت طاری ہے، پتہ نہیں، اصل فی نفس سے ہی نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند میں چونکہ ہمیں ہوش نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، اس لیے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو نیند فی نفس سے ہی اگرچہ ناقض وضو نہیں، لیکن نیند وہ حالت طاری کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، لہذا ناقض وضو کہلاتا ہے۔ لیکن نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، حضور سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں حضور کی، حضور کا دل نہیں سوتا، اس لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہو۔ اور لمحہ لمحہ دیدار الہی میں حضور کے قلب اطہر میں کیفیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور کا قلب اطہر جو ہے وہ نکالا گیا اور پھر اس کے بعد حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینہ اطہر جو شق کیا گیا تھا اس کو جوڑ دیا گیا، اور حضور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنا کچھ ہوا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوا۔ یہ حضور کی نورانیت کا غلبہ تھا۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی، یہ واضح ہے، حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی، چونکہ نور اور بشر میں منافات نہیں ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، یہ بچہ جائے، نور کا مقابل جو ہے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نور کی ضد بشریت نہیں، یہ شیشہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپس میں ضدیں ہیں، یہ شیشہ ہے، یہ مہنگا ہے، یہ شفاف ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافات نہیں ہے، مہنگا ہونا منافات نہیں، تو نور بھی ہو بشر بھی ہو یہ منافات نہیں۔ قرآن اٹھائیے، جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس، قرآن بتاتا نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر بن گیا، تو بشر بھی ہو نور بھی ہو اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو ممکن ہے۔ نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے، اور حضور بشر بھی ہیں نور بھی، لیکن اگر بشر ہیں تو کائنات میں ایسا بشر کوئی نہیں، اگر نور ہیں تو کائنات میں ایسا نور کوئی نہیں، بشر ہیں تو سارے بشر مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہیں، نور ہیں تو بیت المعمور میں سارے نور پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے وجود پہ، طائف کے بازاروں میں پتھر آتے ہیں بدن پہ تو خون بہتا ہے، نالے خون سے بن جاتے ہیں، یہ غلبہ بشریت، اور کبھی غلبہ نورانیت ہوتا ہے، نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، سارا سینہ چیر لیا جاتا ہے، قلب اطہر نکال لیا جاتا ہے، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا ہے۔ بشریت کا غلبہ ہے، بھوک لگتی ہے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتا ہے، نورانیت کا غلبہ ہے، گزرے دیکھا تو ایک صحابی میں لوگوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے اور گرمیوں کا موسم ہے، حضور رک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور اس نے وصال کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ کیوں رکھا ہے وصال کا روزہ؟ عرض کی حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں، اپنے رب کے ہاں پیتا بھی ہوں۔ تو کبھی کیفیت یہ کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، اور کبھی یہ کہ وصال کا روزہ حضور رکھتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کسی اور نے رکھا، کہا تم میرے جیسے تو نہیں، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، ہدایت کا نور ہے۔ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے اندھیروں میں روشنی پیدا ہو۔ قرآن بھی نور ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے نور کی مثال دی ہے۔ علماء بھی نور ہیں لیکن نبی زیادہ نور ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، کیونکہ اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا، نور روشنی کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے کیا ہے؟ نور ہے کہ اندھیروں میں روشنی ملتی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے بشر ہیں، انسان ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے عبداللہ، آپ کی والدہ بھی تھی آمنہ، حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جس کو آج سید کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے بشر ہیں، انسان ہیں، تو ہدایت کا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو فزیکلی جو ایک حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور بشر کو اللہ نے ویسے بھی فرشتوں پہ فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام مٹی کے تھے، اللہ نے نور سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو ہم ماہیت کے لحاظ سے نبی کو بشر مانتے ہیں، اور ہدایت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں۔ تو نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ Lecture on Aqidah. The reason is because some people seem to say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was more than what he was. So ask the question, now you ask me what is Aqidah? Aqidah I can give for 10 hours without talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam also. Some people think that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is more than a man, or is more than a man. Yes, he is more than a man. He is the best human being that we have in the world. He is more than a common man. But I know what the question is. But he is not Allah subhanahu wa ta'ala. He is a human being.
He is far superior than any of us human beings. But he is bashar. He is bashar, the Quran says. He is like a human being. He requires to eat, he requires to sleep, and he is dead. He was dead in Medina. But he was one of the best exemplary Muslims, as Allah says in the Quran in Surah Qalam, chapter number 68, verse number 4, that verily thou art standeth on the highest standard of character. Quran says in Surah Ahzab, chapter 33, verse number 21, verily in the Prophet you shall find the most beautiful pattern of conduct. So as a human being, he is the best exemplary Muslim, alhamdulillah. But he was a prophet of God. When we worship, we have to worship Allah subhanahu directly. We don't have to go through anyone. We have to ask him directly. ہمارے پاس سوکھلے لفظ ہیں. خدا نے اسلام کو نور کہا, خدا نے قرآن کو نور کہا, خدا نے ایمان کو نور کہا, خدا نے نبی کو نور کہا, خدا نے امام کو نور کہا, خدا نے مومن کو نور کہا. یخرج من الظلمات الی النور, نور کہا, قرآن کے خلاف باتوں کو ظلمت کہا. تو الغرض نور کی حقیقت کیا ہے آج تک نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھے گا. جو میرے خلاف کتابیں جنہوں نے لکھی نور پر بڑی بحثیں کی, جب ان سے پوچھا گیا کہ نور کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے یہ نور جو ہوتا ہے وہ خود روشن ہوتا ہے, دوسری چیزوں کو روشن کرتا ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر نور و نار میں فرق کیا ہے, کہ نور نار بھی تو روشن ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ نور ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نار گرم ہوتی ہے. پھر ان پر کچھ سوال کیا گیا کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے اور سدرۃ المنتہا پر جبریل ہو گئے, پیغمبر نے کہا آگے کون نہیں آتے. انہوں نے کہا اگر انگلی کا پور بڑھتا ہوں تو نور میرے پروں کو جلاتا ہے. تو یہاں تو نور جلا رہا ہے, نور بھی گرم ہو گیا, نار بھی گرم ہو گئی. پھر نور و نار میں فرق کیا رہ گیا؟ تو پھر جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں, ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے کہ مولانا محروم ہو گئے ہیں. میں کیا جانوں نور کیا ہے؟ میں کوئی خدا ہوں؟ میں کوئی مصطفیٰ ہوں؟ تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ نور کی بحثوں میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو نور اور نار میں فرق بھی معلوم نہیں ہے. تو میرے عزیزو, اگر نور کے معنی ہیں ہدایت, کہ جو ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے, تو یقیناً محمد و آل محمد اس معنی میں حقیقی نور ہیں. اور یہی معنی مولانا بشیر نے حقائق الوسائط میں بیان کیے. کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نور ہیں کیونکہ وہ ہادی ہیں. تو لہٰذا اگر نور کے معنی ہدایت کے ہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے, تو یقیناً محمد و آل محمد یقیناً حقیقی معنوں میں نور ہیں کیونکہ وہ حقیقی ہادی کائنات ہیں. اور اگر نور کے معنی وہ ہیں کہ جس چیز سے فرشتے پیدا ہوئے وہ شے کیا ہے اگر ہمیں پتہ نہیں, تو لہٰذا اگر وہ معنی ہیں تو پھر محمد و آل محمد کو جو نور کہا گیا تو اس بنا پر ان کے روح مقدس نورانی ہیں اور ان کے ابدان شریفہ انسانی ہیں. تو چونکہ ان کے بدن ان کے روح کے حامل ہیں اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نور ہیں. تو لہٰذا اگر روح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نورانی ہیں کہ نورانی بھی ان کے خادم نظر آتے ہیں, جبریل ان کے شاگرد نظر آتے ہیں. اور اگر جنبہ بشری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خیر البشر ہیں کہ جو علی کو خیر البشر نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو ہے نا یہ بڑی مشہور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. اب یہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفا 310 ہجری. ابن کثیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے, اصل میں ابن جریر کی ہے. ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے نا 774 ہجری میں, یہ 310 ہجری میں ہے. امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہے. انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایون اشری تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں, لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر, ایک لال رومال والا ہے, ایک لال داڑھی والا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے شیعہ کے اور اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دیوبندی ہے, وہ بس عربیوں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی, اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا. یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے, یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ, ٹھیک ہے نا, وہ اہل سنت کے امام ہیں. تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا, اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا, اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے, آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں. اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے نور ہیں, ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے, نور ہدایت ہے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے, مسلم بھی نور ہدایت ہے, صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہے, قرآن تو نور ہدایت ہے, نبی علیہ السلام بھی نور ہدایت ہے. سپیشیز والا معاملہ الگ ہے, سپیشیز آپ کی انسان ہی ہے لیکن عام انسان نہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام 2 آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا.
بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کسوف کی نماز پڑھائی سورج گرہن کی، یوں ہاتھ بلند کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حصہ بن گیا؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت دیکھی، آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں، آپ کا ہاتھ تو یہاں تک نہیں پہنچتا، نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ بخاری مسلم ہے، یہ کوئی یہ جعلی کتاب نہیں ہے۔ پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھے، وہ پردہ ہی رہے۔ پھر بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں، تو 1500 صحابہ نے پانی وضو کیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کیا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عطر کے طور پہ صحابہ استعمال کرتے تھے، وضو کیا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، پانی جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے مل کے اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک جب اسما بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد، کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ام سلمہ نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اس کو مریضوں اور نظر بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دھون پلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سپیشیز ہونے میں انسان ہے، مرتبے میں نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں کہتے جی کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، 1400 سال ہو گئے ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا؟ نہیں، تم جو کلمہ پڑھتے ہو کس کا پڑھتے ہو؟ کلمہ جو پڑھ رہے ہو تو کس نبی کا پڑھ رہے ہو؟ نور والے نبی کا، بشر والے نبی کا؟ یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بشر ہیں، انسان ہیں اور مرد ہیں۔ اللہ نے نہ تو جنوں میں نبی بھیجا ہے نہ فرشتوں میں نبی بھیجا، اور یہ نص قطعی ہے قرآن میں۔ اور اصول ہوتا ہے کہ جو مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من رسول الا رجالا، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے اللہ نے شان یہ دی ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے جو تم پہ نہیں آتی۔ اسی طرح جتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، میں کہا ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک جن سے نور سے ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، منکر قرآن ہے۔ جب قرآن نے وضاحت کر دی، حضور پاک نے خود وضاحت کر دی، اور سب سے زیادہ محبوب بیوی جو ہے حضور کی وہ بیوی عائشہ ہے۔ اس سے صحابہ نے پوچھا کہ اماں ایک بات بتائیں کہ جب حضور اپنے گھر میں آتے ہیں تو اس وقت کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عجیب آدمی انہ بشر من البشر۔ متعدد آیات کریمہ ایسی ہے اور آیات قرآنیہ ایسی ہیں کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی آیات اور پھر اس کے ضمن میں مفسرین کی شروحات کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق آیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد جو سب سے پہلے جو بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آیا تمہارے پاس لوگوں ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ صحیح۔ اب یہاں پر آنے والی دو چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا ہے کہ نور اور کتاب۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال کیے ہیں، اور ان میں ان مضبوط اقوالوں میں سے اور اس تفسیر میں سے ایک تفسیر حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بنتی ہے، جو آپ کی تفسیر میں موجود ہے، آپ کے تلامذہ میں سے کئی تلامذہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ 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 سبحان کہ یہاں پر نور کا اطلاق جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا گیا ہے۔ اسی کو اگر تھوڑا سا اگر آپ آگے لے کر چلیں تو ہمارے درسیات میں پڑھائی جانے والی کتابیں دو جلال الدین کے سنگم کا نام ہے، ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی اور ایک حضرت امام جلال الدین محلی۔ ان دونوں بزرگوں نے مل کر قرآن کریم کی ایک تفسیر اختصار کے ساتھ لکھی، اور وہ تفسیر اس قدر جامع رہی کہ باقاعدہ علماء کرام جب طلباء کو فن تفسیر پڑھاتے ہیں تو اصول تفسیر اور فن تفسیر سے واقفیت کرانے کے لیے اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی فکر اور تمیز دلانے کے لیے بطور اصول کے قانون کے درسیات کے اندر
جس تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین، یعنی دو جلال الدین نے جو مل کر اس تفسیر کو مرتب کیا ہے، یعنی حضرت جلال الدین محلی اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے۔ آپ نے بھی دیکھیں اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا، قد جاءکم من اللہ نور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح آپ تفاسیر دیکھتے چلی جائیے، ائمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے معنی، بلکہ امام رازی نے فرمایا کتاب سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، اور اس کی تشریح و تعبیر آپ نے ذکر کی۔ انشاءاللہ آگے جب موضوع چلے گا تو ہم اس کو مزید آپ کے سامنے کشادہ کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کی جانب ایک مستند شخصیت قاضی شوکانی، ان کی تفسیر جو تفسیر فتح القدیر ہے، اس میں بھی انہوں نے اس قول کو اپنی تفاسیر کے اندر ترجیح دینے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، تو وہاں پر وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں قال الزجاج النور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس سند سے لے کر آتے ہیں کہ یہاں نور کا اطلاق جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان بھوپالی جن کی تفسیر فتح القدیر ہے، انہوں نے بھی اسی امام زجاج سے چیز کو لے کر آئے، اور وہ بھی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اس کو کہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر مکاتب فکر کے شخص نے، کہنے کا مقصد یہ ہے ایک تو جو مسلم ائمہ ہیں انہوں نے بھی، اور دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان میں سے جس ان کے مکتبہ فکر کے عالم نے قرآن کی تفسیر کو مرتب کیا ہے اور لیا ہے اسلاف سے، تو جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں اقوال ذکر کرنے کے ساتھ اس نور کے لفظ کا اطلاق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے چند حوالے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مکتبہ فکر کے بہت بڑے مناظر اور محقق گزرے ہیں جناب ثناء اللہ امدرسری، ان کی تفسیر ثنائی دیکھیے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید آیا ہے۔ تو یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے کہ جناب سید آپ کا جو یہ سوال تھا نا میری طرف کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر نور کا اطلاق کرنا، تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، اپنی کم علمی پر اختلافی بنا دیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کریم کی یہ آیت میں جو براہ راست حضور علیہ السلام کو نور کہا گیا ہے، تو جانبین اور ہر مکتبہ فکر کی طرف سے جب تفسیر مرتب کی گئی ہے تو اس حقائق کو لکھے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ یہ امت کا تسلسل کا قول نظر آ رہا ہے اور آیا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ کیا ہے کہ نور سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح محمد ادریس کاندھلوی کو آپ دیکھیے، ان کی بڑی مشہور تفسیر معارف القرآن، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر ہم پڑھتے چلے جائیں تو جتنی مشہور تفاسیر ہیں، بحر المحیط ہو، تفسیر قرطبی ہو، مظہری ہو، روح المعانی ہو، روح البیان ہو، یا اس سے اوپر چلے جائے ابن جریر ہو، معالم التنزیل ہو امام بغوی کی، تو تمام امہات الکتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کو نور کہنا یہ قرآن کی روح سے جائز ہے، اور اس کو امت نے قبول کیا ہے۔ اس کو معاذ اللہ کسی منفی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ امت کا کبھی طریقہ نہیں رہا ہے، یہ قرآن فہمی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھنے کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا قول اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق جو ہے، لفظ نور کا اطلاق، صفت نور کا اطلاق، یہ کسی خاص جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ امت کا اجماعی ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر حضور سید عالم کے لیے نور کا لفظ نقل کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کا میں نے ذکر کیا، آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر وہ یہی سند آپ سے لیتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر تھوڑا سے آپ آگے چلیں تو دیکھیں 28ویں پارے میں براہ راست یہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہاں نور کون ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات اللہ یہ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب آئی۔ تو جب اگر ہم اس بات میں، تو دیکھیے حافظ صاحب کوئی دو رائے نہیں کہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف کتاب نہیں آئی، نور بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی، امام رازی نے وضاحت کی کہ یہاں پر واو عاطفہ ہے، اور واو عطف جو ہے وہ دونوں ذاتوں میں مغایرت کرتا ہے، الگ کرتا ہے، جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو زید الگ ذات ہے اور امر الگ ذات ہے، یہ فصل کرنے والا بیچ میں واو ہے، واو عطف کرنے کے لیے آتا ہے جو مغایرت ذات کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ واو جو ہے وہ عطف کا ہے، اس لیے نور سے الگ ذات مراد ہے، کتاب سے الگ مراد ہے۔ کتاب سے اگر آپ قرآن مجید لیتے ہیں تو دفعتاً آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ صرف کتاب تو نہیں اتری، تو کتاب جس پر اتری ہے وہ مراد یہاں پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب کے لیے مبین، روشن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور حضور کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہے، روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ اب آپ دیکھیں 28ویں پارے میں کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پر واضح کیا گیا، اللہ فرما رہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، کفار یہ چاہتے ہیں، اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر دیکھے بغیر صرف آیت پر آپ غور کریں گے تو کفار کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ کفار کس کے دشمن تھے اس وقت؟ مکہ کے لوگ کس کے دشمن تھے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو دیکھیں قرآن نے براہ راست یہ آیت کا چلن
سیاق انداز اور وہ پوری سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو مجھے کسی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. براہ راست یہاں پر اطلاق آ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ الفاظ اور بھی آئے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ کفار یہ